کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قدیم نارڈک لوگ یعنی وائکنگز یا موجودہ ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کے رہنے والے لوگوں کا مذہب کیا تھا؟ ان کا کائنات کی تخلیق کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ ان کے طاقتور دیوتا کون تھے اور وہ کون سا درخت تھا جو 9 ورلڈز یعنی 9 دنیاؤں کو جوڑ کر رکھتا تھا؟ خوش آمدید وقت کے اس حیرت انگیز سفر میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قدیم نورس مائتھولوجی کی گہرائیوں میں جھانکیں گے اور جانیں گے قدیم نارڈک مذہب کی پراسرار دنیا کو۔ ہم سفر کریں گے دیوتاؤں کی سرزمین ایسگارڈ سے لے کر مردوں کی تاریک دنیا ہیل ہائم تک، اور بات کریں گے ریگناروک کی پیش گوئیوں کی۔ تو اپنے ڈھالے تیار کر لیں اور اپنے کلہاڑے تیز، کیونکہ ہم نارڈک مائتھولوجی کی پراسرار دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں علم سرائے اور میں ہوں محمد ہارون۔ نارڈک لیجنڈز کے مطابق بہت پہلے، جب وقت نے پہلی بار سانس بھی نہیں لیا تھا اور ستارے ابھی آسمان پر اپنی جگہ بھی تلاش نہیں کر پائے تھے، وہاں صرف ایک خلا تھا، ایک عظیم گہرائی جسے جنن گگاب کہا جاتا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے نارتھ میں نیفلہائم تھی اور ساؤتھ میں موسپلہائم۔ نیفلہائم ایک ایسی سرزمین جہاں برف اور دھند کا راج تھا، جہاں سرد ہوائیں چلتی تھیں، اور موسپلہائم ایک آگ اور روشنی کی سرزمین جہاں شعلے بھڑکتے تھے اور گرمی اتنی مانو جہنم۔ ہزاروں سالوں تک یہ دنیائیں ایک دوسرے سے کروڑوں میل دور رہیں، جب تک کہ یہ ٹکرا نہیں گئیں۔ جب موسپلہائم کے شعلے نیفلہائم کی سرد ہواؤں سے ملے تو برف کے دریاؤں نے پگھلنا شروع کر دیا اور بھاپ خلا میں بلند ہونے لگی۔ ان پانیوں سے زندگی نے جنم لینا شروع کیا۔ سب سے پہلا وجود ymir تھا، جو ایک قدیم دیو تھا جس کی جسمانی طاقت کی کوئی حد نہیں تھی۔ کہانیوں کے مطابق اس کے جسم سے پسینے کی بوندیں گریں، جس سے جنات کی ایک نسل جوٹن نے جنم لیا۔ ان کی شکلیں عجیب و غریب اور خوفناک تھیں۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہرتا تھا۔ ymir کی پیدائش کے کچھ دیر بعد ایک اور وجود نے جنم لیا۔ یہ ودھیمبلا نامی ایک عظیم گائے تھی، جس کا دودھ بے پایاں دریا کی طرح بہتا تھا، جس کی تخلیق کا سبب ymir کو خوراک دینا تھا۔ ساتھ ہی ودھیمبلا نے برف کے پہاڑ کو چاٹنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ودھیمبلا برف کے پہاڑ کو چاٹتی گئی، ایک عجوبہ رونما ہوا۔ 3 دنوں کے دوران ودھیمبلا نے برف چاٹ کر بوری کو ظاہر کیا۔ بوری جو دیوتاؤں کا پہلا وجود تھا اور اسیر قبیلے کا پہلا دیوتا۔ نورس مائتھولوجی کے مطابق ودھیمبلا دوہرا کردار ادا کرتی تھی۔ وہ ymir کو خوراک بھی فراہم کرتی، جو بعد میں جنات کی نسل کا جد امجد بنا، اور بوری کو بھی ظاہر کرتی ہے، جو دیوتاؤں کا جد ہے۔ بوری ایک دیو عورت سے شادی کرتا ہے، اور اس طرح دیوتاؤں اور جنات کا ملاپ ہوا، جس سے ان کے 3 بیٹے ہوئے، اوڈن، ویلی اور وے۔ نورس مائتھولوجی کے مطابق بوری کے بیٹے یعنی اوڈن، ویلی اور وے ymir کی بے ترتیب اور بے رنگ دنیا کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان کے مطابق کائنات کو زندگی کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ymir پر حملہ کر دیا اور ایک ایسی جنگ لڑی جس نے کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہزاروں سالوں کی طویل اور سخت جدوجہد کے بعد انہوں نے اس قدیم دیو کو شکست دی اور پھر اس کے جسم کا خوب استعمال کیا۔ انہوں نے اس قوی الجثہ دیو کے جسم سے دنیا کی تعمیر شروع کر دی۔ لیجنڈز کے مطابق دیوتاؤں نے ymir کے خون سے سمندر اور دریا بنائے، اس کا گوشت زمین کی مٹی بنا اور اس کی ہڈیاں پہاڑ، دانت اور ہڈیوں کے ٹکڑے چٹانوں اور پتھروں میں تبدیل کر دیے گئے۔ انہوں نے اس کی کھوپڑی سے آسمان بنایا، جسے انہوں نے 4 طاقتور بونوں نارڈی، سوتھری، اوسٹری اور ویسٹری کے ذریعے اوپر اٹھایا، جو کائنات کے 4 کونوں پر کھڑے آسمان کو تھامے ہوئے ہیں۔ اوڈن نے موسپلہائم کی آگ کی لپٹیں آسمان میں رکھ دیں اور اسی طرح ستارے وجود میں آئے۔ وقت کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے سورج اور چاند کو ایک دائرے میں حرکت دی۔
جس کائنات کی تخلیق ان بھائیوں نے کی وہ ایک وسیع اور بے شمار دنیاؤں پر مشتمل تھی۔ جو عظیم درخت یگدرسل سے جڑی ہوئی تھیں، جس کی جڑیں اور شاخیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یگدرسل ہر چیز کا مرکز تھا۔ یہ درخت وہ قوت تھی جو دنیاؤں کو جوڑے رکھتی تھی۔ ان دنیاؤں میں سب سے پہلی ایسگارڈ تھی، جو اسیر دیوتاؤں کا گھر تھا۔ یہ ایک شاندار جگہ تھی جہاں کے سنہری محلات میں ہمیشہ سورج کی روشنی چمکتی تھی۔ یہاں اوڈن کی حکومت تھی، اسے تمام دیوتاؤں کا سردار کہا جاتا ہے۔ وہ ایسگارڈ میں اپنے تخت پر بیٹھ کر تمام دنیاؤں پر نظر رکھتا۔ اس کے ساتھ باقی دیوتا بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں پر مامور تھے، جیسے تھور، وہ عظیم دیوتا جو انسانوں کا محافظ گردانا جاتا تھا۔ وہ اپنا ہتھوڑا لیے جنات اور دشمنوں سے دنیاؤں کی حفاظت کرتا تھا۔ پھر تھی فریگ، اوڈن کی بیوی اور تھور کی ماں، جو شادی اور وومن فرٹیلٹی کی دیوی تھی۔ ایسگارڈ کے بعد دوسری دنیا تھی واناہائم، جو وانیر دیوتاؤں کا مسکن تھا۔ یہ دیوتاؤں کا ایک ایسا قبیلہ تھا جو زرخیزی، خوشحالی، زندگی اور موت کے ساتھ منسلک تھا۔ ایک وقت میں وانیر اور اسیر کے درمیان بے شمار زبردست جنگیں ہوئی تھیں، لیکن بعد میں ان کے درمیان صلح ہو گئی اور ساتھ ہی قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا، جو ایک امن کی علامت تھا۔ وانیر کی طاقت اسیر کی جنگی طاقت سے کسی صورت بھی کم نہ تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں قبیلوں کی وجہ سے ہی کائنات میں امن و امان تھا۔ واناہائم کے بعد آتی ہے مڈگارڈ، جو انسانوں کی دنیا تھی۔ مڈگارڈ ایک بہت بڑے سمندر سے گھری ہوئی تھی، جس کی لہریں دیگر دنیاؤں کی سرحدوں سے ٹکراتی تھیں۔ لیجنڈ ہے کہ دیوتاؤں نے ymir کی بھووں سے ایک دیوار بنا کر مڈگارڈ کو دوسری دنیاؤں کے ڈیمنز اور جنات کے حملوں سے محفوظ کر دیا تھا۔ ان سب میں ایک بہت خوبصورت دنیا بھی تھی، ایلفہائم، لائٹ ایلفز کی دنیا۔ ایسگارڈ کے قریب تھی۔ نارڈک لیجنڈز کے مطابق یہ مخلوق خوبصورت و انتہائی عقل مند لیکن بے انتہا شرمیلی تھی، اس لیے وہ انسانوں کے سامنے آنے سے کتراتے تھے۔ آپ نے ایک فکرہ تو سنا ہوگا، موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن نارس مائتھولوجی کے مطابق ان ننھے خوبصورت ایلفز کی غذا واقعی موسیقی تھی۔ اس کے برعکس ایک اور دنیا تھی جسے سوارتہائم کہا جاتا ہے۔ یہ ڈارک ایلفز کی دنیا تھی، جس کا کام زیر زمین اپنے کارخانوں میں دیوتاؤں کے لیے عظیم ہتھیار بنانا تھا۔ شمال میں جوتنہائم تھی، جو جنات کی سرزمین تھی، ایک جنگلی اور بے ترتیب جگہ جہاں نوکیلے پہاڑ اور گھنے جنگلات تھے۔ یہاں بسنے والے جنات دوسری دنیاؤں کے باسیوں کو تنگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے تھور ان سے اکثر جنگ کرتا رہتا تھا۔ یگدرسل کی جڑوں کے نیچے نیفلہائم تھی، برف اور سردی کی دنیا جہاں زہر کے دریا بہتے تھے، اور یہاں رہنے والی مخلوق آئس جائنٹس تھے۔ اس کے برعکس موسپلہائم کی زمین ہمیشہ گرم تھی، جہاں آگ کے جنات سورتر کی سربراہی میں بستے تھے، اور نارڈک لیجنڈز کے مطابق سورتر ایک دن اپنی جلتی ہوئی تلوار سے سب کچھ فنا کر دے گا۔ اور ان تمام دنیاؤں کے آخر میں ایک دنیا تھی جس کو ہیلہائم کہا جاتا ہے، جو مرنے والوں کی سرزمین تھی، جس پہ ہیل، جو لاکی کی بیٹی تھی، حکومت کرتی تھی۔ یہ ایک سایہ دار جگہ تھی جہاں وہ لوگ جو بیماری یا بڑھاپے سے مرتے ان کو اس دنیا میں بھیجا جاتا تھا۔ ہیل یہاں ان روحوں پر نظر رکھتی تھی، اور اس کا محل ان بھوتوں سے بھرا ہوا تھا جو ہمیشہ کے لیے اس سائلنٹ ورلڈ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم نے نارس مائتھولوجی کے مطابق کائنات کی تخلیق کو سمجھا، 9 ورلڈز یعنی 9 دنیاؤں کے راز کو جانا، ymir، جنات، انسانوں اور دیوتاؤں کی تخلیق پر گفتگو کی۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی ویڈیو میں ہم نارس دیوتاؤں کی تفصیلات پر روشنی ڈالیں گے، ان کی زندگی، ان کی طاقتیں اور رسومات۔ اس کے علاوہ ہم ریگناروک کی پیشگوئیوں کے بارے میں جانیں گے، جو دیوتاؤں اور دنیا کی ایک زبردست جنگ کا منظر پیش کرتی ہے، اور دیکھیں گے کہ تباہی کے بعد نئی زندگی کیسے وجود میں آتی ہے۔ تو اس دلچسپ سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔
تب تک کے لیے اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔